واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی محترم اور قابل صد احترام علماء کرام اور بالخصوص ہمارے مہمان مقرر فاروق صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام بزرگوں کو، تمام بچوں کو، بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی یہ تقریب سپاہی عبدالقدیر شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی برسی کے موقع پہ یہ ہم لوگ حاضر ہیں، اور مجھے بلایا گیا، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میرا اپنا علاقہ ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، اور میں ان کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کا۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ مرحوم شہید کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ایسے ہی سپوت ہمارے گھروں میں آتے رہیں اور ایسی شہادتیں ہوتی رہیں، تو انشاءاللہ یہ قوم جو ہے اس کا مستقبل روشن ہے، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قوم، اس کو جھکایا نہیں جا سکتا، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور انشاءاللہ ہم پاکستان، اس کی بقا کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں۔ باقی میرا یہاں آنے کا مقصد ایک تو تحریک لبیک جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے۔ دوستو، تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی منفرد جماعت ہے پاکستان کی تاریخ میں، جو ایک اپنا واضح اور کسی مبہم کے بغیر ایک بیانیہ لے کے آئی ہے قوم کے سامنے، اور اس کی بات ختم نبوت سے شروع ہوئی، اور پھر ناموس رسالت، اور ساری بات کی ابتدا تو حضرت ملک ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شہادت سے بات شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک دینی جماعت پاکستان میں ابھری، پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھا، اور اب حالت یہ ہے کہ اس وقت پوری، میں پاکستان سے باہر کی بھی بات کروں گا، کہ دنیا اسلام میں یہ وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے دین کی بات کی ہے، ختم نبوت کی بات کی ہے، ناموس رسالت کی بات کی ہے، اور عملی طور پہ سب کچھ پیش کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ اور جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو سال ہا سال سے اس ملک میں کام کر رہی تھی، اب ان کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جماعت کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ میرے دوستو، ہمارے قائد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مدبر، اور اس دور کے بڑے سیاستدان، اور علمی حساب سے ان کا جو قد ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس دور کے مجدد ہیں، اور بلکہ میں کہوں گا وہ امام ہیں اس دور کے، جنہوں نے دین کی صحیح تشریح ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ایک عرصے سے جو ہمارے اوپر ایک غلامی کی چھاپ تھی، اور ہمارے علماء کو بھی دبا کے رکھا گیا تھا، اور ان کو بھی یہ بیانیہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ کھل کے دین کی بات کریں، تو وہ محدود لائنوں میں بات کرتے تھے، کھل کے بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا کہ مسلمان جو ہے عشق رسول کے بغیر نہیں ہے، اس کی مسلمانی مکمل نہیں ہے، اور آپ نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا۔ تو میرے دوستو، یہ ان کا اخلاص تھا،
ان کا ان کا عمل تھا، ان کی قربانی تھی کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے سے ان کی شناخت ہوئی، پہچان ہوئی، اور 22 دن کے دھرنے میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوا کے قوم کو تیار کیا، ایک عظیم مقصد کے لیے تیار کیا، اور قوم کے بچے بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ لبیک یا رسول اللہ ہمیں جان سے بھی عزیز ہے، یہ نعرہ بھی عزیز ہے، اور ہماری جانیں بھی آپ کے لیے ہیں، ہمارے مال بھی آپ کے لیے ہیں، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے ہے، ہم سب کچھ جو ہے اپنے نبی پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ عظیم مشن ہے، عظیم بیانیہ ہے جو آپ نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے قوم کو پیش کیا، اور پھر اس کی پاداش میں تحریک لبیک پاکستان پہ جو ظلم ڈھائے گئے، جو ان پہ بدترین تاریخ کا تشدد کیا گیا، ہمارے بچوں نے شہادتیں پیش کی، گولیوں کی بچھاڑ کی گئی، ہم پہ بم برسائے گئے، علماء کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈالا گیا، اور ایسی حکومت جس کا کردار نہایتی گھناؤنا اور بے ایمانہ ہے، اس نے تحریک لبیک پاکستان کو جتنی دبانے کی کوشش کی ہے، تحریک لبیک پاکستان اتنی جرأت اور طاقت کے ساتھ اوپر آئی ہے۔ ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے اس کی مثال کہ 17 سے آج 21 ہے، چند سالوں میں ایک سیاسی دینی جماعت وہ پورے ملک پہ چھا گئی ہے، اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنے سیاسی بیانیے کی وجہ سے، اور اپنے دین پہ پیرا دینے کی وجہ سے آج اس کی پہچان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ میں ہو چکی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ جماعت اپنا صحیح جو اس کا کردار ہے وہ سامنے آئے گا، جب انشاءاللہ ہم عملی طور پہ جب ہم دین کو تخت پہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے مسلم بچے ٹھہر جو ایک منٹ، جب بات کر رہے ہیں پھر نعرے بعد میں لگانا، کیونکہ میں تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد میں نے دوسرے پروگرام میں پہنچنا۔ تو بات یہ ہے کہ 72 سال سے ہم نے دھوکہ کھایا، اس قوم کو وہ لوگ ملے جنہوں نے پاکستان کے نظریے کو دفن کر دیا، نظریے سے انحراف کیا، اور میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ قومیں نظریے کے ساتھ ہوتی ہیں، جب نظریہ نہ رہے تو قومیں مٹ جاتی ہیں۔ اسرائیل اور پاکستان دو نظریاتی ملک ہیں جو دین کی بنیاد پہ ہیں، تو اسرائیل نے اب تک اپنا نظریہ دین نہیں چھوڑا، اور آج وہ دنیا کی طاقت ہے، بلکہ امریکہ بھی اس کے سامنے جھک کے بات کرتا ہے، اس نے پوری قوم پوری دنیا کو آگے لگا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنا نظریہ قائم ہے ان کا، اپنے نظریے کی وجہ سے۔ پاکستان کتنا بڑا نظریہ، پاکستان اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق وجود میں آیا، اور علامہ اقبال کا خواب جو قائد اعظم نے پورا کر دکھایا، مقصد تھا کہ پاکستان بنے گا، یہاں پہ دین نافذ ہوگا، یہاں پہ شریعت کا رول قائم ہوگا، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، قربانیاں پیش کی گئیں، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شہادتیں پیش کی۔ ہمارے بیٹیوں، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زبان پہ میں نہیں لا سکتا، اتنا ظلم ہمارے بچیوں کے ساتھ ہوا، اور مقصد تھا کہ پاکستان ایک کامیاب اسلامی فلاحی مملکت بن سکے، لیکن ہنوز یہ مقصد پورا نہ ہو پایا، اور پاکستان بنانے میں علماء نے اور صوفیاء نے کلیدی رول ادا کیا، بنیادی رول ادا کیا، اور قائد اعظم کے دست و بازو بنے۔ اور کچھ ایسی دینی جماعتیں بھی ہیں جو آج پاکستان میں بڑی ایکٹیو ہیں، انہوں نے کانگریس کے ساتھ ایکا کیا، ان سے فنڈز لیتے تھے اور پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، لیکن یہ سنت والجماعت، ہمارے پیران عظام، ہمارے علماء کرام، یہ صرف 47 کی بات نہیں ہے،
جب پاکستان بنا اس سے قبل 100-150 سال پہلے سے قربانیاں ہمارے علماء دیتے آئے ہیں، اور پاکستان کی بنیاد تو حضرت امام ربانی نے رکھ دی تھی جب جہانگیر کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے اور جہانگیر جو ہے وہ مطالبات ماننے پہ مجبور ہو گیا، پاکستان کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی۔ تو میرے دوستو، پاکستان جب بن چکا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو ایک نسبت ہے پاکستان اسلام کے لیے، اسلام کے وارث علماء کرام، قرآن کے وارث قرآن پڑھانے والے پڑھنے والے علماء کرام، مصلی رسول کے وارث علماء کرام، علم والے علماء کرام۔ تو اس نسبت سے پاکستان، اسلام اور علماء یہ برابر ہیں اپنے اس مشن کے لیے کہ سرزمین مل گئی پاکستان کی، نظریہ اسلام بھی موجود، لیکن علماء سے یہاں پہ خطا ہوئی کہ بجائے وہ عملی طور پہ سیاست میں آنے کے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں خانقاہیں آباد کرنی ہیں، پیرخانے آباد کرنے ہیں، اور ہم نے مدرسے چلانے ہیں اور مسجدیں سنبھال لی، اور عوام الناس کا جو معاملہ تھا وہ بھیڑیوں کے حوالے کر دیا، جو عوام کے دشمن تھے ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ قیادت انہی کا کام تھا، پاکستان کو فلاحی مملکت انہی نے بنانا تھا۔ پاکستان کوئی جاہلوں کے لیے نہیں بنا، یا کوئی لبرلز کے لیے نہیں بنا، یا کوئی دین بیزار لوگوں کے لیے نہیں بنا، یا کوئی شریعت کے بھگوڑوں کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان بنا ہے مسلمانوں کے لیے، پاک نام ہے پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے والی جگہ، اور ان کے جو لوگ مصلی رسول کے وارث ہیں وہی اس قوم کے وارث ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات علماء کہتے تھے آج وہ حالات نے ثابت کر دیا، وہ لوگ، یہ بات نوٹ کر لو، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو دین والے ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا، انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ پاکستان کے وارث، اسلام کے وارث علماء ہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیاست کس کا کام ہے؟ مجھے جواب دیجئے، کیا بدماشوں کا کام ہے؟ لٹیروں کا کام ہے؟ شرابیوں کا کام ہے؟ عورتوں کے رسیاں جو ہیں ان کا کام ہے؟ بلے والوں کا کام ہے؟ اور ملک میں لوٹ کسوٹ کرنے والے، کیا وہ پاکستان کے وارث ہو سکتے ہیں؟ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہم پہ 72 سالوں میں یا تو یہاں پہ فوجی ڈکٹیٹرشپ رہی، اور اگر جمہوریت بھی رہی تو ان لوگوں نے ہم پہ حکومت کی جو مکمل طور پہ نائل تھے۔ اب میں آتا ہوں جمہوریت کی طرف۔ جمہوریت وہ نظام ہے جو کہ گھٹیا، فرسودہ اور استعماری نظام ہے، سامراجی نظام ہے، انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انگریز چلا گیا کمال ہوشیاری اور بدماشی کے ساتھ، وہ اپنا نظام یہاں پہ چھوڑ گیا جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ فراڈ ہے جمہوریت، اور جمہوریت کو چلانے کے لیے انہیں اپنی جماعت چاہیے تھی، اپنے لوگ چاہیے تھے انگریز کو، تو انہوں نے یہ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کلاس انہی کی چنی ہے، یہ انہی کے لوگ ہیں۔ یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوریت کے جمہوریت جمہوریت جمہوریت، انہیں شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور نظام اس کی بات کرتے ہیں جو کو کافر کا نظام ہے۔ ارے بتاؤ پھر کافری کیا ہے؟ پھر کافر کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جو کہ کلمہ بھی پڑھے لیکن اپنا نظام چھوڑ کے کسی غیر کے نظام کے ساتھ لگ جائے، اپنے نبی کے طریقوں کو، سنتوں کو مٹا کر غیر کی طریقے کو اپنا لے، ان کے نظام کو اپنا لے، تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ مسلمانی کدھر ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے۔ نظام یہ گھٹیا نظام کافر کا، انہوں نے یہاں سے چلے گئے، اپنا گھٹیا نظام آپ کو دے گئے، اسی نظام کے تحت آج بھی وہ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں،
آپ غلام ہیں، میں غلام ہوں، ہم سارے بیٹھے ہوئے غلام ہیں، ہم آزاد قوم نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کسی وہم میں نہ رہنا، کسی گمان میں نہ رہو کہ ہم آزاد قوم ہیں، بالکل آزاد قوم نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ پہلے انگریز کے غلام تھے، اب ان کے جو غلام ہیں ان کے غلام ہیں، آگے سے ہم ان کے غلام ہیں۔ کیوں؟ یہ نظام ہمیں وہ کچھ یعنی ہمارے تمام اس نے منصوبے اس نظام نے ختم کر دیے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو کنٹرول کہاں سے کیا جاتا ہے اس ملک کو؟ اس ملک کے حکمرانوں کو احکامات کہاں سے ملتے ہیں؟ یو این او کی طرف سے ملتے ہیں، فیٹف کی طرف سے ملتے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے ملتے ہیں، یورپی یونین کی طرف سے ملتے ہیں، امریکہ بہادر کی طرف سے ملتے ہیں کہ یہ کر دو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور ہمارے اسمبلی میں یعنی شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وزیر مملکت، وزیر اس ملک کا، اس حکومت کا وزیر، اسمبلی کے فلور پہ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ جو مدرسوں کو آپ کنٹرول میں لے رہے ہو یا یہ جو آپ معاملہ دین کے ساتھ کر رہے ہو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب دیتا ہے جی یہ یو این او کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ یو این او کا حکم ہے کہ مدرسوں کو کنٹرول کرو، اپنے قابو میں کرو۔ یہ جب اس کے باوجود یہ ہمارے حکمران ہیں، یار پوری قوم اتنی بڑی بات ہضم کر گئی ہے، گویا یہ ایک اعتراف ہے کہ حاکم ہم نہیں ہیں، ہم پہ حکم یو این او کر رہی ہے، وہ ہم پہ حکومت کر رہی ہے۔ اور یو این او کس کی لونڈی ہے؟ وہ جو عالمی طاقتیں ہیں اور بالخصوص جو امریکہ ہے اس کی لونڈی ہے، جسے یو این او کہتے ہیں۔ یو این او کے ذریعے پورے ملک میں وہ ایک نظام ہے جسے کہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ یہ وہی ورلڈ آرڈر ہے جو امریکہ نے قائم کر رکھا ہے، حکومت دنیا پہ امریکہ کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور یورپی ممالک ان کے معاونت کرتے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گویا کہ سب ٹبر ایک ٹبر ہے جو پورے روئے زمین پہ اور بالخصوص مسلمانوں پہ یہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں، یہ نظام بھی غلاموں کے لیے ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے منصوبے پاکستان میں بنتے ہیں وہ ان کی اعانت سے اور ان کی مرضی سے بنتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو 3 کروڑ یا 3 ارب یا 1 ارب کی مدد دیتے ہیں تو ساتھ اتنی ساری لسٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، جن میں جو سر فہرست بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کو بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں، اور شریعت کے نفاذ کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں، اور جو شریعت کا نام لے، جو دین کا نام لے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اس لیے ہمیں کرش کیا جاتا ہے، اسی لیے تحریک کو دبایا جاتا ہے کہ احکامات وہاں سے ملتے ہیں، یورپ سے ملتے ہیں، یو این او سے ملتے ہیں، امریکہ سے ملتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو ختم کرو۔ یہ کیا دیوانے لوگ ہیں، یہ کیسی اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کیا شریعت کی رٹ لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، انہیں ختم کرو۔ کیوں کہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے۔ ہم سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہود و نصارہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بات انہی کی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، اسلام کے بگوڑے ہیں، شریعت سے بیزار ہیں، عیش پرست ہیں، دولت کے رسیا، عورتوں کے رسیا، شراب کے رسیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسمبلیوں میں جو کچھ ہوتا ہے پوری قوم تماشا دیکھتی ہے۔ ایک ہندو بل پیش کرتا ہے کہ پاکستان میں شراب کا جو یہ لائسنس ہے، یہ شراب پہ پابندی ہونی چاہیے، اور آپ کی اسمبلی، یہ جو مدینہ کی ریاست بنانے والا یہ جو شیطان ہے، یہ کہتے ہیں، ان کی اسمبلی کہتی ہے کہ نہیں جی اس بل پہ سب مخالفت کرتے ہیں، بل پیش نہیں ہونے دیتے اسمبلی میں، اور وہ ہندو چیخ کر کہتا ہے بھائی یہ تو مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، ہمارے مذہب میں تو یہ حرام نہیں ہے، ہم تو شراب پیتے ہیں، لیکن جو ہمارے پرمٹ جو ہیں وہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں بل پیش کرتا ہوں کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ تو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بات مدینہ کی ریاست کی کرتے ہیں
وہ مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو۔ اب کیا جاتا ہے، ناموس رسالت کی بات ہے، اگر بل اسمبلی میں جاتا ہے تو تم بات تو مدینہ کی ریاست کی کرتے ہو اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، آئے روز اس کی جب تقریر سنتے ہیں تو خون کھول اٹھتا ہے کہ یہ شخص کیا بک بک کرتا ہے، کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، قوم کو بے وقوف بناتا ہے، کہ جو کچھ کرتوت ہے وہ بالکل اس سے مخالف ہے۔ تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان نے وہ کام سنبھال لیا ہے جس کی تشنگی باقی تھی، جس کی جو قوم کی پیاس تھی وہ بجھانے کے لیے تحریک میدان عمل میں آئی، اور ہم نے وہ خلا پر کیا جو سیاسی خلا ہے، نظریاتی خلا ہے، جو نظریہ پاکستان سے انحراف ہوا ہے اس قوم نے کیا اور سیاسی پارٹیز نے کیا۔ آج ہم نے دوبارہ اس نظریے کو تھام لیا ہے۔ پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی بقا اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، پاکستان کی طاقت، پاکستان کی مضبوطی، پاکستان کا وقار وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور اسلام کے لیے اس وقت میدان عمل میں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان۔ اس لیے ہم نے جو کیا وہ کر کے دکھایا، قوم نے اقرار کیا، قوم نے تصدیق کی کہ تحریک لبیک پاکستان جب بھی میدان عمل میں نکلی، جب بھی دھرنا دیا، جب بھی مطالبات لے کر نکلی، ہم نے اپنی بات منوائی۔ اس لیے ہم نے ایک اپنا ایک پیش کر دیا ہے، اپنا بیانیہ بھی پیش کیا، اپنا کردار بھی پیش کیا، قوم کے لیے اپنا خلوص بھی پیش کیا۔ ہم نے قوم کی خاطر، اپنے بچوں کی مستقبل کی خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر ہم نے شہادتیں پیش کیا، ہم نے اپنے بچے پیش کیے۔ لیٹی میں اب قریبی ہے آپ کے، وہاں سے ہمارا بچہ زہیب شہید ہوا تلگنگ چوک میں، وہاں ختم نبوت چوک میں شہید ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے اب تک 45 بچے ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ اسی مشن میں ہم نکلے ہوئے، اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے کہ حکومت نے گھٹنے کیوں ٹیکے جب انہیں یہ پیغام ملا کہ رینجرز وزیر آباد میں آ کے وہ ان کو روکے اور ان کو ہر طور پہ ان کا راستہ بند کیا جائے اور ان کو بے شک بھون کے رکھ دو، لیکن کوئی بندہ جو چناب کا پل کراس نہ کر سکے۔ تو جب انہوں نے رینجرز آ گئی، پولیس، سب لوگ آ گئے، ہمارے نوجوان، ہمارے سارے تحریک والے موجود، جب انہوں نے یہ جذبے دیکھے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مشاہدہ کیا، اور انہوں نے اپنے لوگ ہمارے صفوں میں بھیج کر اندر کی مخبری کی، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ساری اپنی جانیں پیش کر دیں گے، ان میں بھی کوئی واپس جانے کو تیار نہیں ہے، یہ سارے کے سارے شہادت لینے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو آپ اگر ان پہ گولی چلائیں گے تو کس پہ گولی چلاؤ گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم ان پہ کیسے گولی چلائیں گے؟ اور پھر یہ تو اس نیت سے آئے ہیں کہ یا مٹ جائیں گے یا مٹا دیں گے، لیکن واپس نہیں جائیں گے، اپنا کام پورا کر کے جائیں گے۔ تو اس کے بعد آرمی چیف کو بتایا گیا، اور پھر ساری قوت حرکت میں آئیں، اور یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا وہ یعنی برسر آ گیا، بن گیا، معاہدہ ہو گیا۔ تو یہ حالات تھے۔ آج بھی میں قربان جاؤں اپنے بچوں میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھے کم اور نوجوان ہمارے ساتھ زیادہ ہیں، جذبے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل آپ کا ہے، عوام کا رول ہوگا، اور عوام جو ہے وہ اسلام چاہتے ہیں، عوام اپنی محرومیوں کا ازالہ چاہتے ہیں۔ جو کچھ اب تک ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، ان کو افلاس میں ڈالا گیا، ان کی محرومیاں بے شمار، اور اس وقت ہم بھکاری ہیں، یہ قوم بھکاری ہے اس وقت، کشکول لے کر ہر ایک کے آگے مانگتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم پاکستان اپنا اسلام جو عظمت والا دین ہے، وہ ہمیں عظمت دلاتا ہے، اور جاہ و جلال والا دین ہے، وہ یہ معزت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی امید ہے کہ اس دفعہ
عوام ہمارا ساتھ دیں گے، اور قرائن بتاتے ہیں، شواہد بتاتے ہیں، لوگوں کے رویے بول رہے ہیں، لوگوں کی اب زبانیں کھل رہی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، جو کہ اس وقت بالکل انصاف نہیں ہے اس ملک میں، قانون بالکل نہیں ہے اس ملک میں، قانون نافذ کرنے والے قانون کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، اور اتنی بری گورننس ہے کہ جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم آپ کی انشاءاللہ توقعات پہ پورے اتریں گے، اور اس ملک میں ہم وہی نظام لائیں گے جو صحابہ کرام وہ سادگی اختیار کریں گے، ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے، اور اپنی طاقت انشاءاللہ منوائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور تحریک کو فتح نصیب فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا یہ پیچھے تو صحیح کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ یہی منافقت ہے کہ دین کو چھوڑ کے، اپنے رسول کو چھوڑ کے، اپنے اللہ کو چھوڑ کے آپ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی بھی بہتر ہو تحریک سے، تحریک لبیک کے ہمارے لیڈر یہ کہا کرتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی کوئی ہے اسلام والا وہ ہمارے آگے چلے، ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، کوئی ہے شریعت نافذ کرنے والا۔ ہمیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں طاقت کے یا ہمیں کوئی وہ ہے شوق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اسلام آباد نہیں، اسلام ہے، ہم نے اسلام کو تخت پہ لانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔